بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں رانا عمر فاران۔ اہل عرب اپنے بچوں کو شہری کثافتوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ جسم طاقتور رہے اور اعصاب مضبوط ہوں، نیز بچپن ہی سے خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر قادر الکلام تھے۔ خطاب فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے گوہر و الماس لٹا دیتے تھے۔ آپ سے بہتر کوئی خطیب نہ تھا۔ وہ بلا تردید رکے بغیر گھنٹوں لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ افراد سے خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، تمام افراد تک آپ کی آواز پہنچی اور سب نے خطبہ سماعت کیا۔ ایک مورخ کہتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بالعموم دیہات میں پیدا ہوئے۔ ان کی تربیت بھی عموماً شہروں کی بجائے دیہی علاقوں میں ہوئی۔ آزاد فضا، شفاف ہوا اور صاف ستھرے ماحول کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بنو سعد میں ہوئی۔ طائف کے قرب و جوار کا علاقہ اس لحاظ سے تاریخی علاقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن یہاں بسر فرمایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ بنت ابی ذؤیب بنو سعد کی کچھ عورتوں اور خاوند کے ساتھ مکہ آئی تاکہ دودھ پلانے کے لیے بچہ حاصل کریں۔ تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ حلیمہ سے محمد کو دودھ پلانے کے لیے کہا گیا، مگر انہیں ایسے امیر گھرانوں کے بچوں کی تلاش تھی جہاں سے اسے اچھا معاوضہ مل سکے۔ حلیمہ نے سوچا کہ ایک یتیم کے گھر والے کیا معاوضہ دیں گے، یہی وجہ تھی کہ کوئی عورت اس بچے کو گود لینے پر راضی نہ تھی۔ قافلے کے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ حلیمہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے خالی ہاتھ واپس جانا اچھا نہیں لگ رہا، کیوں نہ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے آؤں؟ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے دے۔ چنانچہ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ اماں حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میری گدی خستہ حال تھی، آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلے میں سب سے پیچھے رہتی تھی، مگر اب اس کی شان ہی نرالی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، وہی مریل گدی جو پہلے دھیمی دھیمی چلتی تھی، اب سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی اور کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، کہیں سواری تو نہیں بدل گئی؟ قارئین کرام، اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں، سوار بدل گیا تھا۔ اماں حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے بنو سعد میں قحط سالی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ کنگال اور قحط زدہ ہوگا، مگر میری بکریاں چرنے جاتی تو واپسی پر بہت آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی تھیں۔ میرا اپنا بچہ بھوک سے اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہ سکتے تھے، نہ میرے سینے میں بچے کے لیے دودھ ہوتا تھا، مگر جب میں محمد کو لے کر آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ اس کے رضاعی بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ میرا خاوند اونٹنی کا دودھ دونے گیا تو اس کے تھن بھی دودھ سے لبریز تھے، اس نے اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں نے خوب آسودہ ہو کر پیا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی والد کا نام حارث بن عبد الاعزیٰ تھا۔ ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد از رسالت مذاق اور تحقیر کے طور پر ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے تو ان میں روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا، جس میں اسے سلام لانے کی دعوت دی تھی اور نہ ماننے کی صورت میں وعید سنائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو کہرام مچ گیا۔
ہرقل نے اسے اپنے لیے چیلنج تصور کیا اور اپنے وزراء، امراء، پادری اور دانشور اکٹھے کیے۔ ان سے مشورہ کیا اور ابو سفیان جو تجارت کی غرض سے وہاں موجود تھا، اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کم و بیش 10 سوالات کیے۔ ابو سفیان دربار سے نکلا تو کہنے لگا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اصغر رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئیں۔ والدہ ماجدہ سے ملاقات کرائی، جن برکات کا ظہور وہ اس بچے کے دم قدم سے دیکھ چکی تھی۔ ان کی بنا پر ان کی خواہش تھی کہ بچہ کچھ مدت اور ان کے پاس رہے، چنانچہ انہوں نے سیدہ آمنہ سے درخواست کی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا مضبوط ہو جائے، مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض اماں حلیمہ کے اصرار پر بچے کو واپس بنو سعد میں لے جانے کی اجازت مل گئی۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ دیگر بچوں کے مقابلے میں محمد خاصے مضبوط اور توانا ہو چلے تھے۔ اس دوران آپ اپنے ایک رضاعی بھائی عبداللہ اور 2 بہنوں انیسہ اور شیمہ کے ساتھ بکریاں چراتے رہے کہ ایک دن بڑا عظیم واقعہ رونما ہوا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال پھینکا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر دل کو ایک طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور جوڑ کر دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کر دیا، اب شیطان آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا تھا۔ دوسرے بچوں نے جب حلیمہ کو واقعہ بتایا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ماجدہ ہی کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بچپن بڑے عجیب و غریب اتفاقات میں گزرا۔ والد کی شکل تک نہ دیکھی، جب ذرا بڑے اور سمجھدار ہوئے تو والد چل بسے۔ اب دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، بڑی محبت سے پالا، مگر 8 سال کے ہوئے تو وہ بھی داغِ مفارقت دے گئے۔ اب چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جب مشکل ترین دور شروع ہوا تو وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد دکھ اور سکھ کی ساتھی اپنی جان اور مال نچھاور کرنے والی رفیقہ حیات ختیجۃ الکبریٰ نے بھی جنت الفردوس کی راہ لی۔ بعض علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ نے اپنے سوا تمام سہارے ختم کر دیے، صرف رب العزت کے ساتھ تعلق اور اسی کا سہارا باقی رہ گیا۔